امریکہ ایک ایسا ملک جس کی کرنسی کو ہم بطور ٹریڈ استعمال کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. کوئی بھی ملک جب اس نے کسی قسم کی کوئی ٹریڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ ڈالرز کے اندر کرتا ہے. ہم جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ ڈالر کے اندر کرتے ہیں. ہمیں جو پیمنٹ دوسرے ملک سے ہمارے پاس ہمیں رسیو ہوتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی صورت میں کوئی بھی ہم پیمنٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس رسیو ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہیں. تو ایک ایسا ملک جس کی کرنسی کو ہم ٹریڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو سوچیں اگر وہ ملک دیوالیہ ہو جائے تو کیا ہوگا. امریکہ ایک ایسا ملک جو پوری دنیا کے اندر اپنا دبدبہ بٹھائے رکھنا چاہتا ہے, پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لینا چاہتا ہے. کبھی کسی ملک کو امداد دے رہا ہے, کبھی کسی ملک سے امداد, سب کچھ یہ تمام چیزیں جو امریکہ وہ کرنا چاہ رہا ہے. کبھی کہاں, کبھی سورس, کبھی اپنی آرمی کو افغانستان بھیج رہا ہے, کبھی کہیں پہ اٹیک کر رہا ہے, کبھی کوئی, سب کچھ چلتا جا رہا ہے. لیکن اگر وہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو امریکہ ایک ایسا ملک جہاں پوری دنیا سے لوگ جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنے آپ اپنے وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ عام لوگوں کو آسانی سے اپنے ملک میں آنے نہیں دیتا. وہ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو وہ ملک جس نے دہشت گردی کے نام کے اوپر پوری دنیا کے اندر اپنی فورس کو لگایا اور دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایک عزم کیا, اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے تو وہ ملک جس کی بیس کے اوپر پاکستان اپنے فیصلے کرتا ہے, جو کہ بہت سارے ملکوں کی معیشت کے اندر, گورنمنٹ کے اندر اس حد تک انٹرفیئرنس دیتا ہے کہ وہ ان کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے, اگر وہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو آج ہم اپنے اس ویڈیو کے اندر, اپنے اس تمام کے تمام ڈسکشن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ امریکہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ عالمی معیشت کے اوپر کیا ہوگا, وہ عالمی معیشت کو کس طریقے سے ایفیکٹ کرے گا, پاکستان کو کس طریقے سے ایفیکٹ کرے گا. کیونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ تمام دنیا کے اوپر اپنا دبدبہ بٹھائے رکھنا چاہتا ہے. آج کل ہر زبان کے اوپر, ہر جگہ پر, ہر ویڈیو چینل کے اوپر, ہر نیوز کے اوپر ایک چیز بہت زیادہ عام ہے کہ امریکہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے. تو آج ہم اپنے اس ویڈیو کو ہمارے اینڈ تک لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ اگر امریکہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ عالمی معیشت کے اوپر جو ہے نا وہ ورلڈ اکانومی کے اوپر کیا ہوگا. میں ہوں محسن بھٹا اور اس ٹائم دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن بھٹا. اس ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اور نیچے موجود جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. امریکن گورنمنٹ اس وقت تاریخ کا سب سے اہم اور پرخطر داؤ کھیل رہی ہے. اگر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز امریکہ کو مزید قرض لینے کی اجازت نہیں دیتے یا سادہ الفاظ میں قرض حاصل کرنے کی جو بالائی حد ہے اس میں اضافہ نہیں کرتے تو 31.4 کھرب ڈالر کی مقروض دنیا کی سب سے بڑی معیشت دیوالیہ ہو جائے گی. امریکہ کو دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے قرض کی حد بڑھانے سے متعلق حتمی فیصلے پر پہنچنا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کے اثرات بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو درپیش اس صورتحال کا امریکی اور عالمی معیشت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی جو قرض کی وجہ سے جو ہے نا وہ دیوالیہ نہیں ہو رہا, تاہم اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ عالمی معاشی بحران کو ایک ٹی پارٹی بنا دے گا. اگر امریکہ اپنے قرض حاصل کرنے کی حد کو نہیں بڑھاتا تو وہ مزید قرض نہیں کر سکے گا, اور اس کے بعد اسے حکومت کے خرچے پر اپنی عوام کو دی جانے والی تمام برات, سہولیات اور دیگر ضروری ادائیگیوں کے لیے پیسوں کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. ایسے میں امریکہ لوگوں کو ویلفیئر کے تحت رقوم کی ادائیگی بند کر دے گا اور لوگوں کی مالی مدد روک دی جائے گی جو کہ ان کے خرچ کرنے کی صلاحیت اور اپنی بلوں کی ادائیگی کو متاثر کرے گی. لہٰذا اس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا. وائٹ ہاؤس کے اقتصادی امور کے مشیروں کی کونسل نے تخمینہ لگایا ہے کہ اگر طویل عرصے تک حکومت قرض حاصل کرنے کی حد بڑھانے کے کسی معاہدے پر نہیں پہنچتی تو اس سے امریکی معیشت اپنے موجودہ حجم سے 6.1% تک کم ہو سکتی ہے. یہ جو دیوالیہ پن ہے, ڈیفالٹ ہے امریکہ کا, یہ امریکی جو ریسیشن ہے اس کا صرف آغاز ہے جس کے امریکہ کے اہم تجارتی شراکت دار یعنی برطانیہ سمیت دنیا میں بہت بڑے گہرے اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. امریکہ عالمی سطح پر سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. اس صورت میں یہ دنیا بھر سے کم چیزیں خریدے گا. تو اس کا ایفیکٹ ہے جو مطلب کہ یہ ڈیفالٹ سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ کیا پڑے گا کہ جو شرح سود ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, جو مہنگائی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا, جو پینشنز ہیں گورنمنٹ مطلب دیتی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا. امریکہ کا دیوالیہ ہونا نہ صرف تجارت کو نقصان پہنچائے گا بلکہ برطانیہ میں رہن کی شرح سود پر بھی مزید اضافہ کرے گا, اور اس سے سب سے بڑا ایفیکٹ جو پڑے گا وہ برطانیہ کے اندر جو ہے نا وہ بے روزگاری ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ ہو جائے گا جو کہ کافی تباہ کن. اب جب کوئی بھی گورنمنٹ مزید قرض لینا چاہتی ہے تو وہ مارکیٹ میں ایک بانڈ یا IOU جاری کرتی ہے.
امریکہ میں اس قسم کے حکومتی بانڈ کو ٹریجری بانڈ کہا جاتا ہے، جبکہ برطانیہ میں اسے گلٹ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بھی سرمایہ دار حکومت سے گلٹ یا ٹریجری بانڈ خریدتا ہے تو حکومت سے اس پر وہ سود وصول کرتا ہے۔ اگر امریکی جو گورنمنٹ اپنا قرض واپس نہ کر سکے یا حتیٰ کہ اس پر سود کی رقم کی ادائیگی بھی نہ کر سکے تو سرمایہ دار اس کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ یہ جو ملک امریکہ ہے یہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، یا جب گلٹ کی پیمنٹ نہیں کر سکتا تو اس کے اگینسٹ برطانیہ جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں سرمایہ کار جو ہے نا برطانیہ کی قرض کے لیے جاری کردہ گلٹ کو خریدتے وقت زیادہ شرح سود کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے امریکہ کا جو ٹریجری بانڈ پرچیز کریں گے تو اس میں شرح سود کا وہ ان سے زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ قرض پر شرح سود میں اضافہ، چاہے یہ رہن کا قرض ہو یا دوسرا قرض، وہ سرمایہ دار اس میں حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہیں اور معاشی صورتحال اور ممکنہ دیوالیہ ہونے کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حصے ضرور لیں گے، لہٰذا تمام تر قرض کی سہولیات راتوں رات بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ جیسے میں اپنے پہلے بھی ایک ولاگ کے اندر بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ عالمی سطح پر جو ڈالر ہے وہ زرعی مبادلہ کے ذخائر کے طور پر کسی بھی ملک کے فارن ریزروز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب سمجھانے کے یہ کہوں کہ خوردنی تیل، پیٹرول، اناج خریدنے کے لیے اسی کی جو کرنسی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر امریکی حکومت دیوالیہ ہوتی ہے تو ڈالر کی قدر میں تیزی سے کمی آئے گی۔ یہ خبر امریکہ سے باہر کی دنیا کے لیے تو اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن سرمایہ داروں کو ان اشیاء کی قیمتوں کا مقامی سطح پر تعین کرنے میں مشکل ہوگی۔ امریکہ کے دیوالیہ ہونے سے سرمایہ داروں میں افراتفری پھیل جائے گی اور وہ سوچیں گے کہ اب اگلی باری جاپان کی ہے یا برطانیہ کی ہے یا جرمنی کی ہے، جو بڑی اکانومیز ہے ان کی ہے، اس کے علاوہ اب اور کون سا ملک ہے جو کوئی دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہمیں ہر چیز کی قیمت کا تعین دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ معاشی زبان میں اسے رسک پریمیم کہا جاتا ہے۔ اب رسک پریمیم کی موجودہ قیمت میں شامل کرتے ہیں یا اس وجہ سے بریڈ اور تمام دیگر جو اشیاء مارکیٹ کے اندر وہ آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائیں گی۔ اگر خوراک اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا تو یہ دنیا پھر سے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی۔ دنیا بھر میں 60% اسٹاک مارکیٹوں میں امریکی کمپنی کو جو ہے نا وہ شیئرز شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی قوی امکانات ہیں کہ اس ملک کے افراد کی پینشنوں میں امریکی حصہ بھی ہے اور شاید انہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ امریکہ کے دیوالیہ ہونے پر عالمی سطح پر اسٹاک مارکیٹ بہت بری طریقے سے متاثر ہوگی، لیکن یہ کوئی بہت بری خبر نہیں ہے۔ سن 2011 میں بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو ملک ہیں ان کے ممکنہ دیوالیہ ہونے سے چند گھنٹوں قبل تک قرض کی حد میں مقرر کرنے پر ڈیڈ لاک کا شکار تھے۔ اس وقت بھی امریکی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کافی گر گئی تھی، لیکن یہ صورتحال قلیل مدتی تھی اور کمپنیوں کے حصے جلد ہی مزید گراوٹ سے بچ گئے تھے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن جو پینشن حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے اخراجات کے لیے آخری استعمال کرنے کے لیے نکالتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس اس خسارے کو پورا کرنے کا وقت موجود ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی کافی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔